اور وہ جو ظاہری قرآن ہے اس میں شک ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے نا کہ کس کو ہدایت ملے گی، کون گمراہ ہو جائے گا۔ اچھا، مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک جتنے بھی دیکھے ہیں ان کو گمراہ ہی کیا ہے، لیکن یہ جو نور والا قرآن ہے حضور کے سینے میں، یہ کاغذ کے اوپر نہیں ہوتا ہے، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ کیا قرآن کی کوئی آیت ایسی بھی ہے جو رہ گئی ہو یا نہ لکھی ہو، یا قرآن لکھتے وقت اس کی کوئی آیت بدل دی ہو؟ اصل قرآن تو ہمارے نبی کے سینے مبارک میں اللہ کی نگرانی میں محفوظ ہے۔ کیا جو قرآن ہمارے نبی کے سینے میں ہے، کیا پورا وہی قرآن لکھا گیا ہے؟ سوال کچھ غلط ہو گیا ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا رہ گیا کیا نہیں رہ گیا؟ جنہوں نے اس کو قلم بند کیا ہے انہوں نے بھی پوری کوشش کی ہوگی، یقیناً جتنا ان کو مل پایا اتنا انہوں نے لکھ لیا۔ اب ظاہر ہے جتنا ان کو مل پایا اتنا ہی لکھا ہوگا انہوں نے، اور جتنا مل پایا اسی کو سمجھا ہوگا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ ہم تو یہاں بیٹھ کے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ بات کہہ دیں کہ بھئی پورا نہیں لکھا گیا۔ پورا نہیں لکھا گیا یہ بات آپ تب کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس 2-4 آیتیں کہیں سے آ گئی ہوں اور کہیں کہ دیکھو جی میرے پاس یہ 2-4 آیتیں ہیں اور یہ تو قرآن میں ہے نہیں، تب تو بات بھی ہے۔ اس کے بغیر اگر آدمی کہے کہ پورا نہیں لکھا گیا تو پھر اس کا اپنا خیال ہے، قیاس ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی کیا پورا کا پورا قرآن جو حضور کے سینہ مبارک میں ہے وہ لکھا گیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے اس کی کچھ تعلیم حضور کے سینے میں ہی رہنے کے لیے تھی، وہ خاص لوگوں کے لیے تھا، اس کو تو ظاہر میں بیان نہیں کیا۔ جو بیان نہیں کیا تو وہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ لوگ تو یہی کہیں گے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دل میں ہے کسی کو نہیں پتا تو کیا پتا کہ کوئی اور چیز بھی ہے یا نہیں۔ جن کو پھر وہ ملی تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں قرآن میں بیان فرمائی۔ ایک تو کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان سے بھی ہدایت ہو سکتی ہے، یہ عام کے لیے ہے، اور ایک خاص ہدایت کا بھی ذکر آیا، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ جو نور کے ذریعے ہدایت ہے یہ خواص کے لیے تھی، خاص لوگوں کے لیے، عام کے لیے نہیں تھی۔ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ نور اندر اتر جائے گا تو پورے قرآن کا نچوڑ آپ کی کردار میں آ جائے گا، پھر آپ ظاہری قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ سلطان باہو کو تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا تو انہوں نے کہاں پڑھا تھا قرآن؟ وہ سلطان الفقراء بن گئے۔ تو یہ جو نور کی ہدایت ہے اس کی گارنٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جو ظاہری قرآن ہے اس میں شک ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے نا کہ کس کو ہدایت ملے گی، کون گمراہ ہو جائے گا۔ اچھا، مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک جتنے بھی دیکھے ہیں ان کو گمراہ ہی کیا ہے۔ بھئی وہابیوں نے پڑھا تو گمراہ ہوئے کہ نہیں؟ شیعوں نے پڑھا گمراہ ہو گئے، سنیوں نے، بریلویوں نے پڑھا وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ 72-73 فرقے وہی پڑھ رہے ہیں نا، گمراہ ہی ہو رہے ہیں۔ ان کو پڑھ کے ہدایت پر کون ہے؟ یا تو کوئی ایسا بندہ لاؤ جو قرآن پڑھا ہو اور کہتا ہو جی میں شیعہ سنی نہیں ہوں، میں تو امتی ہوں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ جو نور والا قرآن ہے حضور کے سینے میں، یہ کاغذ کے اوپر نہیں ہوتا ہے، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ And this is Prophet Muhammad's esoteric legacy، باطنی وراثت۔ پہلے یہ خواص تک محدود تھی اور اب سرکار نے روحانیت کے ذریعے اس کو عام کر دیا۔ اب دیکھو نا سبھی کو مل رہی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنی ہدایت سے تعلق رکھیں، آپ کا جو تعلق اللہ سے بنتا ہے اس میں مشغول رہیں، باقی کاموں کو چھوڑ دیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، وہابی کون ہے، جانے دو یار۔ تم اپنے دل کو صاف کرو۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اے بنی آدم تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی۔ یعنی کتنا بڑا فارمولہ ہے کہ پورے جسم کی اصلاح کے لیے بھائی ایک چیز کی اصلاح کر لو۔ پتہ نہیں کیوں نہیں غور کرتی امت اس کے اوپر، حالانکہ کتنی اہم چیز ہے نا یہ۔ سیاستہ میں جو ہے، جو احادیث کی
دفاتر ہیں، ان میں سے ایک مشکات شریف بھی ہے، اس کو بھی مستند مانا جاتا ہے، یعنی یہ مجموعہ احادیث ہے مشکات شریف۔ مشکات شریف میں جو ہے بہت اچھی جو ہے نا احادیثیں آئی ہیں جن کا طریقت اور روحانیت سے بڑا گہرا تعلق، جیسے وہ ذکر جہر والی حدیث بھی مشکات کی ہی ہے۔ امام بخاری جو تھے وہ کچھ سختی پسند تھے، ان کا یہ تھا کہ جب تک 9 صحابہ کبار سے نہ ہو تو میں نہیں دوں گا۔ اس کے بعد جو بخاری شریف کا بیڑا غرق کیا ہے وہ آیا ہے ایک بندہ، اس کا نام تھا ناصر البانی۔ ناصر البانی نے بخاری شریف جو ہے، اگر ان میں 500 حدیثیں تھیں نا بخاری میں، تو اس نے اس کو سکیڑ کے 184 کر دی، یعنی 350 حدیثیں کھا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سب جھوٹی ہیں۔ ناصر البانی، البانی کے نام سے مشہور ہوا وہ، البانی، لیکن ہے اس کا نام پورا ناصر البانی۔